آپ کو سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ سوچیں گے کہ یہ بات کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، جیسے مال کو خطرہ ہے، جائیدادوں کو خطرہ ہے، اسی طرح سے انسان کے ایمان کو بھی خطرہ ہے، انسان کے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ جیسے کچھ لوگ مال کے چور ہوتے ہیں، کچھ جائیدادوں کے چور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایمان کے بھی چور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایمان کے بھی چور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کچھ لوگ دولت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کچھ لوگ جائیدادوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو کچھ لوگ ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے راستے ہیں جن راستوں سے آ کر ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے فتنوں کے سلسلے میں امت کو آگاہ فرمایا، اور بہت سے حالات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا کے اندر پیش آنے والے ہیں اس سے باخبر کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی پیشن گوئیوں میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ فتنے اندھیری رات کی طرح، جیسے شام ہونے پر کچھ اندھیرا ہوتا ہے اور کچھ وقت جیسا جیسا گزرتا جاتا ہے تو رات اندھیری ہوتی جاتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کی طرح فتنے اس دنیا کے اندر نمودار ہوتے رہے، اور اتنے فتنے اس دنیا میں نمودار ہوں گے، اور اتنے فتنے اور اتنے زیادہ فتنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعِوَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی صبح کو جب بستر سے اٹھتا ہے تو وہ صاحب ایمان رہے گا، وہ مومن رہے گا، وَيُمْسِي كَافِرًا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام ہوتے ہوتے وہ کسی ایسے فتنے کا شکار ہو جائے گا کہ اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، اور اللہ کے پاس اس کا نام ایمان والوں کی صفوں سے نکال دیا جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن رہے گا اور رات میں وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے گا، اور صبح ہوتے ہوتے اس کا نام کافروں میں آ جائے گا۔ یبیع دینہ بعوض من الدنیا، دنیا کے لیے وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد آنے والے فتنوں کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، اسی میں ایک فتنہ جس سے آپ کو آگاہ کرنے کے سلسلے میں آج یہاں پر آپ کو آنے کی زحمت دی گئی، موجودہ دور کا ایک فتنہ ہے جس سے ہم کو بھی بچنا ہے، ہماری اپنی بستی والوں کو بھی بچانا ہے، ہمارے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، ہمارے اپنے شہر کے لوگوں کو بھی بچانا ہے، اور ہر صاحب ایمان کو اس فتنے سے بچانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ وہ کیا فتنہ ہے؟ لمبی چوڑی تفصیل میں گئے بغیر صدر محترم آپ سے تفصیلی خطاب کریں گے، میں صرف اس فتنے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، باقی تفصیلات حضرت مفتی عبد المغنی صاحب دامت برکاتہم آپ کو بتائیں گے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث شریفہ کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے ہوئے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی طرح وفات نہیں پائے. ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں. تمام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. احادیث شریفہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا؟ اس وقت ہم بھی موجود نہیں تھے. حضرت عیسیٰ کی وفات ہوئی یا وہ حیات ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. ساری قبریں ہمیں جو معلوم ہوئی وہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے معلوم ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انبیاء کا تو انتقال ہو گیا لیکن حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانوں پر ہے. میرے عزیز بھائیوں، گئے کیسا آئیں گے کیسا یہ تحقیق کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے، اور یہ سوال کرنے کا بھی ہم کو کوئی حق نہیں ہے. ایمان بالغیب کا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا اس کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے. اگر مگر کی بحث کرنے کا کوئی اختیار صاحب ایمان کو نہیں، صاحب ایمان بندے کو نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے. کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے. اس بات کو ہمیں ماننا ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں اور پوری امت مانتی ہے اس بات کو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ اس دنیا میں نازل ہوں گے. پیدا تو پہلے ہو چکے ہیں وہ، ان کی پیدائش کا پورا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل سے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں کے اوپر بیان کیا ہے. پیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت پہلے ہو گئے، اس کے بعد وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے. یہ ذکر احادیث شریفہ کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سے آج تک دنیا کے مختلف مقامات کے اوپر کئی افراد نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ احادیث شریفہ کے اندر جس عیسیٰ کا، جس مسیح کا ذکر ہے وہ مسیح میں ہوں. ایک شخص نے نہیں، کئیوں افراد نے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، دنیا کے ایک لمبی چوڑی فہرست ہے ان افراد کی جنہوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے. دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر کئی افراد نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ احادیث شریفہ کے اندر جس عیسیٰ کے نزول کا تذکرہ ہے اس عیسیٰ سے مراد میں ہوں. اس طرح کا دعویٰ دنیا کے مختلف مقامات پر کیا گیا. اور اس زمانے کے غیرت مند مسلمانوں نے اور اس مقام کے غیرت مند مسلمانوں نے ان دعوے داروں کو ان کے انجام کو پہنچا دیا، ان کے انجام کو پہنچا دیا. ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس
اس شخص کو برداشت کیا جائے، اس کو اس کے انجام کو پہنچا دیا، اور ان کے ماننے والے دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں۔ اس وقت میں ہمارے اپنے ملک میں بہار کا رہنے والا ایک شخص دربھنگے کے علاقے میں رہتا ہے، وہاں پیدا ہوا، وہاں بڑا ہوا۔ اس وقت وہ شخص دلی میں رہتا ہے۔ اس شخص نے یہ دعویٰ کیا اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے۔ اس وقت وہ شخص موجود ہے اور دلی کے اندر موجود ہے، اور ایک مکان کے اندر چوروں کی طرح چھپا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور اس کے ماننے والے کچھ لوگ مختلف بستیوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر نوجوان نسل کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اور یہ نوجوان جو گوکل شیخ سے دین حاصل کر رہے ہیں آج کل، ان کے شیخ اب کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی مسجد کا امام نہیں ہے، سب کا شیخ گوکل شیخ ہو گیا، سب گوکل سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا ان کو گوکل میں لے جا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق امت کو اطلاع فرمائی ہے، لہذا وہ عیسیٰ آ چکے ہیں۔ اور یہ شخص دلی کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس کے کارندے مختلف علاقوں کے اندر نوجوانوں کو جا کر متاثر کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آ گئے، اور ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پر عیسیٰ کے آنے والوں کو ماننے پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اسے وقت بھی مل جاتے ہیں، اگر یہاں پر کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے تو بھکت بھی مل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ شخص جو عیسیٰ ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے ماننے والے مختلف علاقوں کے اندر پھیل کر لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، اور یہ مقام جہاں پر بیٹھ کر آج ہم جلسہ کر رہے ہیں، اس علاقے کے اندر کے کچھ نوجوان بھی متاثر، یہاں کے کچھ نوجوان متاثر ہو گئے ہیں۔ اسی لیے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے تاکہ آگاہ کیا جائے امت کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقیناً نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ امت کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان میں نازل نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان میں نازل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں، سیریا میں ہوگا، اور دمشق کی جامع مسجد کے اوپر فجر کی نماز کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس وقت میں دمشق کی جامع مسجد میں اذان فجر بھی ہو چکی ہوگی، اور اذان فجر کے بعد نماز فجر کے لیے اقامت بھی دی جا چکی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان اس وقت میں ان کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھا
پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دوران حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی لگا کر اتارا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یعنی نماز آپ پڑھائیے۔ حضرت مہدی پھر کہیں گے نہیں آپ پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پشت پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھائیں گے۔